بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے کچھ دوستوں کی طرف سے فون آیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ پیشاب کم آنا یا پیشاب کا بار بار آنا اس پہ کوئی ویڈیو بنائیں۔ آج کل چونکہ سردیوں کا موسم ہے تو آج کل زیادہ مسئلہ تو ہے پیشاب بار بار آتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کو اس موسم میں بھی بے شک جتنی بھی سردی ہو کچھ ایسی پرابلم ہوتی ہیں جس کی وجہ سے پیشاب رک جاتا ہے یا بہت کم آتا ہے۔ تو میں اس ویڈیو میں یہ دونوں صورتیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ اور اس کا جو پہلا حصہ ہے اس کو کہتے ہیں اولیگ یوریا یا این یوریا، یعنی پیشاب کا کم آنا۔ این یوریا کا مطلب یا تو بالکل بند ہو جاتا ہے، اولیگ یوریا جو ہے اس کا مطلب ہے پیشاب کا کم مقدار میں آنا۔ اسی طرح سے پیشاب کا زیادہ آنا جو ہے اس کو پولی یوریا کہتے ہیں۔ تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اولیگ یوریا جو ہے اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں اور اس کے لیے کون کون سی میڈیسن ہوتی ہے۔ تو اس کی میں پہلے آپ کے سامنے وجوہات رکھوں گا اور پھر میں آپ کو 6 میڈیسن اس کے میں نے سلیکٹ کی ہیں جو زیادہ ہے، میں آپ کے سامنے علامات کے مطابق رکھوں گا کہ اگر آپ کو ان کی علامات ملیں تو آپ ان 6 میڈیسن میں سے جو بھی میڈیسن آپ کی بنتی ہو آپ اسے لیں انشاءاللہ۔ اگر آپ کو اولیگ یوریا کا مسئلہ ہو یا این یوریا کا مسئلہ ہو یا پیشاب کی مقدار کم آتی ہو یا تکلیف سے آتا ہو پیشاب، تو وہ انشاءاللہ اگر علامات کے مطابق لیں گے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ اس کا دوسرا حصہ جو ہے وہ پھر اس کے بعد پہلے اس کو بیان کر لیتے ہیں۔ تو میں سب سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں اولیگ یوریا یا این یوریا جو ہے اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک پہلی وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ پیشاب کی نالی جسے یوریتھرا کہتے ہیں اس کے اندر ٹیومر کا بن جانا، یہ بھی اس کی ایک وجہ ہو سکتی ہے، اور اس کی وجہ سے مریض کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ یا تو اس کا پیشاب بالکل ہی رک جاتا ہے یا پھر اسے قطرہ قطرہ پیشاب آتا ہے۔ ایک دوسری وجہ یہ ہے کہ پتھری کا پیدا ہونا، یا تو پتھری مثانے میں یا پتھری گردے میں، اور وہاں سے پتھری جو ہے وہ جب یوریتھرا کے اندر ٹوٹ کے آ جائے یا ویسے ہی اگر سائز اس کا چھوٹا ہو تو اوپر سے یوریٹر میں آئی اور یوریٹر کے بعد پھر مثانے میں آئی اور پھر یوریتھرا میں آ جائے۔ جب یوریتھرا میں آتی ہے تو پیشاب پھر رک جاتا ہے، ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے۔ تیسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ پراسٹیٹ گلینڈ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ 50 سال کی عمر سے زیادہ جو مرد حضرات ہیں ان میں یہ مسئلہ پایا جاتا ہے، جن کی عمر 50 سے اوپر ہوتی ہے، ان میں پراسٹیٹ گلینڈ ان کا جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے پیشاب جو ہے اس کی رکاوٹ ہو جاتی ہے یا پھر تکلیف سے قطرہ قطرہ پیشاب آتا ہے۔ تو یہ 3 بڑی وجوہات ہیں۔ اب آتے ہیں کہ اس کی میڈیسن کون سی ہیں۔ ایک میڈیسن ہے جس کا نام ہے آرنیکا۔ اگر تو کسی قسم کی کوئی چوٹ لگی ہو اور چوٹ کی وجہ سے پیشاب رک جائے تو پھر آرنیکا سے بہتر اور دوائی کوئی نہیں ہو سکتی، اور آپ آرنیکا کا استعمال کریں تو انشاءاللہ پیشاب کی رکاوٹ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ ایک دوسری دوائی ہے اوپیم۔ اوپیم زیادہ تر جو بچے جن کا پیشاب رک جاتا ہے اور اس کی وجہ پیشاب رکنے کی یہ ہو کہ کوئی ڈر یا خوف بچوں کو جس کی وجہ سے ان کا پیشاب رک جائے، تو اس میں آپ اوپیم کا استعمال کریں تو اس سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اوپیم کی ایک علامت اور بھی ہے کہ جو پیشاب والے سوراخ جو ہیں اس کا سکڑنا یا اس میں فالج کا ہونا جو ہے، یعنی یوریتھرا کے اندر فالج ہو جائے یا مثانہ کا جو منہ ہے اس کے جو سفنکٹر مسل ہیں وہاں پہ فالج ہو جائے، پیرالائز ہو جائیں، تو اس کی وجہ سے بھی اوپیم جو ہے یہ بڑی کارآمد دوائی ثابت ہوگی۔ اگر یہ مسئلہ ہو تو پھر آپ اوپیم کا استعمال کریں۔ ایک دوائی تیسری جو ہے وہ ہے ایپس میلیفیکا۔ ایپس میلیفیکا دوائی جو ہے یہ اگر تو کھلی ہوا میں یا پھر ٹھنڈک کا جو ہے اس کی وجہ سے یا کھلی ہوا کی وجہ سے پیشاب دب جائے، سپریس ہو جائے، یا اس کے علاوہ بخار کی وجہ سے پیشاب جو ہے وہ سپریس ہو جائے، دب جائے، تو پھر اس دوائی سے آپ فائدہ لے سکتے ہیں ایپس میلیفیکا سے۔ اس میں ہوتا یہ ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ پیشاب جو ہے
جب پیشنٹ جو ہے وہ پیشاب کرتا ہے تو اسے ڈنگ سا لگتا ہے اور اسے درد سی ہوتی ہے، جیسے ڈنگ لگنے کی درد ہوتی ہے نا، اس طرح کی درد اسے ہوتی ہے پیشاب کرتے وقت۔ یہ اس کی سب سے بڑی علامت ہے۔ اگر یہ علامت ملے، یا پھر اس کی جو دو وجوہات میں نے آپ کے سامنے رکھی، یعنی بخار کے بعد، یا پھر کھلی ہوا، ٹھنڈی ہوا لگنے سے پیشاب دب جائے، ان میں سے کوئی بھی وجہ ہو یا یہ علامت ہو تو پھر آپ ایپس میلیفیکا کا استعمال کریں۔ اس کے بعد ایک دوائی ہے پیٹروسیلینم۔ یہ بھی بچوں میں زیادہ مفید دوائی ہے۔ بچے جو اچھلتے کودتے رہتے ہیں، کھیل کود کے دوران بچے گرتے بھی رہتے ہیں، اور کوئی اس قسم کا مسئلہ جب ان کو اچھلنے کودنے کی وجہ سے بن جاتا ہے تو اس میں یہ دوائی جو ہے یہ بڑی کارآمد ہے۔ ایک اور دوائی ہے کینتھرس۔ یہ گنوریا ایک بیماری ہے، اگر وہ دب جائے، یعنی سوزاک جسے کہتے ہیں، اور اس کے دبنے کی وجہ سے اگر پیشاب جو ہے وہ رک جائے تو، اور پیشاب جو ہے وہ قطرہ قطرہ ہے یا اس میں جلن ہو، پھر آپ اس دوائی کا استعمال کریں، انشاءاللہ اچھا فائدہ دے گی یہ دوائی۔ اس کے بعد ایک چھٹی دوائی ہے وریٹرم البم۔ اگر کسی پیشنٹ کو ہیضہ کی بیماری یعنی کالرا جو ہے وہ ہیضہ تو ٹھیک ہو جائے لیکن اس کے بعد پیشاب رک جائے تو پھر آپ یہ دوائی دیں تو اس سے انشاءاللہ اس کا پیشاب جو ہے وہ دوبارہ صحیح کھل کے اسے آنا شروع ہو جائے گا۔ یہ 6 دوائیاں میں نے آپ کو بتا دیں، اولیگ یوریا کی یا این یوریا کی۔ اب آتے ہیں ویڈیو کا جو دوسرا حصہ ہے، پولی یوریا یعنی پیشاب کا زیادہ آنا۔ اس کی بھی 3 بڑی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ ہے ڈائبیٹک ہونا پیشنٹ، یعنی ذیابیطس یا ڈائبٹیز، شوگر جسے کہتے ہیں، اس میں مبتلا جو لوگ ہیں ان کو بھی پیشاب زیادہ آتا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ گردوں کی سوزش ہو یا مثانے کی سوزش ہو، اس سے بھی پیشاب زیادہ آتا ہے۔ اور ایک تیسری وجہ ہے کہ کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے وہ پانی بہت زیادہ پیتے رہتے ہیں، تو جو لوگ پانی زیادہ پیتے ہیں سیدھی سی بات ہے ان کو پیشاب تو زیادہ ہی آئے گا، تو یہ بھی ایک تیسری وجہ ہو سکتی ہے۔ تو یہ 3 بڑی وجوہات ہیں پیشاب کے زیادہ آنے کی یعنی پولی یوریا کی۔ اب آتے ہیں کہ اس میں کون کون سی میڈیسن استعمال ہو سکتی ہیں۔ تو اس سلسلے میں نے 14 دوائیاں جو ہیں وہ اکٹھی کی ہیں جو آپ کے سامنے میں رکھوں گا علامات کے مطابق۔ ایک دوائی ہے ارجنٹم نیٹریکم۔ پیشاب اگر مقدار میں زیادہ ہے اور بار بار آئے، یعنی مقدار میں زیادہ آنا اور بار بار آنا، یہ 2 چیزیں اگر ملیں تو آپ ارجنٹم نیٹریکم جو ہے اس کا استعمال آپ کر سکتے ہیں۔ اور تیسری اس میں یہ ہے کہ اگر ایسا مریض جو ہے جس کو یہ مسئلہ ہے اس سے گیس ٹربل بھی ہو تو پھر یہ دوائی اور زیادہ ایفیکٹو ہو جائے گی۔ اچھا، اب آتے ہیں دوسری دوائی کی طرف جس کا نام ہے ایسڈ فاس۔ ایسڈ فاس ایسے مریضوں کو آپ نے دینی ہے، یا اگر آپ خود مریض ہیں تو آپ نے تب لینی ہے جب آپ کو ذیابیطس کا مسئلہ ہو یعنی شوگر ہو، اور شوگر کے علاوہ ذہنی اور جسمانی کمزوری ہو، تو یہ دوائی کارآمد ثابت ہوگی اگر یہ 2 علامات ہوں۔ اور اس دوائی کو اگر آپ ارجنٹم نیٹریکم کے ساتھ ملا کے دیتے ہیں تو اور زیادہ فائدہ ہوگا، یا دونوں اکٹھی کر کے دیں یا پھر باری باری دیں، پہلے ارجنٹم نیٹریکم دیں اور پھر اگلی ڈوز آپ ایسڈ فاس کی دیں، پھر اس کے بعد ارجنٹم نیٹریکم دیں، اس طرح دیں تو یہ دوائی زیادہ مفید ثابت ہوگی۔ ایک اور دوائی ہے جس کا نام ہے ایسڈ میور۔ یہ ایسے مریضوں کو یہ دوائی سوٹیبل ہوگی کہ مریض جب ہوا خارج کرے تو ساتھ ہی پیشاب نکل جائے۔ اگر یہ علامت ہو کہ جب بھی ہوا خارج کرے تو اس کا پیشاب نکل جائے تو پھر آپ اس دوائی کا استعمال کریں، ایسڈ میور کا۔ چوتھی دوائی ہے ایرینجیم ایکوائٹم۔ ایرینجیم ایکوائٹم نام ذرا مشکل سا اس دوائی کا، ایرینجیم ایکوائٹم۔ تو یہ دوائی جو ہے یہ پیشاب بار بار آتا ہے مریض کو اور قطرہ قطرہ آتا ہے، یعنی کھل کے نہیں آتا، قطرہ قطرہ پیشاب آتا ہے لیکن بار بار آتا ہے۔ ایک اس کی علامت یہ ہوگی۔ دوسرا، پیشاب گاڑھا ہوتا ہے اور بلغم بھی بعض دفعہ پیشاب کے اندر ہوتی ہے۔
اور اس کی ایک اور علامت ہے کہ پسینے سے پیشاب کی بو آتی ہے. مریض کا جو پسینہ ہے اس سے بھی پیشاب کی بو آتی ہے. یہ علامات اگر مل جائیں تو یہ دوائی بڑی کارآمد ہے. اب 5ویں دوائی ہے پلسا ٹیلا. پلسا ٹیلا کی ایک ہی علامت بڑی پیشاب کے حوالے سے آپ یاد رکھیں کہ اگر کوئی ایکسائٹمنٹ کی وجہ سے پیشاب جو ہے وہ آئے اور قطرہ قطرہ آئے، لیکن اس کی پیچھے زیادہ جو وجہ ہے وہ ایکسائٹمنٹ ہو، تو پھر آپ پلسا ٹیلا دوائی جو ہے اس کا انتخاب کریں. 6ٹھی دوائی ہے چائنا. یہ بچوں میں زیادہ اگر پیٹ کے کیڑوں کی وجہ سے ہو یا برونکائٹس کی وجہ سے، ان کو یہ 2 بیماریاں جو ہیں، یا پیٹ کے کیڑے یا برونکائٹس، اور تو پھر بچوں کو پیشاب بار بار اگر آتا ہو اور پیچھے وجوہات یہ ہوں تو آپ چائنا کا استعمال کریں تو بڑا اچھا رزلٹ آئے گا. اس کے بعد ایک دوائی ہے چیلیڈونیم. پیشاب مقدار میں زیادہ ہوتا ہے اس میں، اور پیشاب جھاگدار ہوتا ہے اور زرد ہوتا ہے. پیشاب کا کلر یلو ہوتا ہے، جھاگ ہوتی ہے اور مقدار میں زیادہ. یہ 3 چیزیں ہیں. اگر یہ 3 علامات ملیں تو چیلیڈونیم کا استعمال آپ کریں اور انشاءاللہ بڑے اچھے رزلٹ آپ کو ملیں گے. ایک 7ویں دوائی ہے سیبل سیرولیٹا. اس کی علامت یہ کہ پیشاب زیادہ جو آتا ہے وہ رات کے وقت زیادہ آتا ہے، اور لگاتار پھر رات کو اس کی پیشاب کی خواہش رہتی ہے، بار بار ساری رات پیشاب آتا رہتا ہے، اور مثانے کے اندر سوزش ہوتی ہے. ایک وجہ اس کی یہ بھی ہوتی ہے. مریض جو ہوتا ہے وہ سست اور اداس ہوتا ہے. اور اس دوائی کی ایک بڑی علامت یہ بھی ہے کہ یہ پراسٹیٹ گلینڈ جب بڑا ہوتا ہے، پراسٹیٹائٹس جس کو کہتے ہیں مردوں میں، جو میں نے ابھی بھی بتایا کہ ایک گدود ہوتا ہے، وہ صرف مردوں میں ہوتا ہے، پراسٹیٹ جس کا نام ہے. تو جب وہ بڑھ جاتا ہے، وہ 50 سال کی عمر سے جو اوپر کے لوگ ہیں ان میں وہ اکثر اوقات بڑھ جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں پراسٹیٹائٹس. ایلوپیتھی میں تو اس کا آپریشن ہوتا ہے کہ اس گدود کو کاٹ کے ریموو کر دیا جاتا ہے، لیکن سیبل سیرولیٹا اس سلسلے میں بہت بہترین دوائی ہے. اس کو 3x میں آپ دیں. اگر پراسٹیٹ کا مسئلہ ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، اور ساتھ میں پیشاب کی جو تکلیف ہے وہ بھی اس دوائی سے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی. تو بڑی کارآمد دوائی ہے. اس کے بعد ایک اور دوائی ہے سینیکیولا. یہ اس کی علامات یہ ہیں کہ مریض بڑا تھکا ہوا ہوتا ہے، ہر وقت ٹائرڈنیس کی علامت اس میں پائی جاتی ہے، تھکاوٹ بہت زیادہ پائی جاتی ہے، بھوک مریض کی ختم ہو جاتی ہے اور پیاس اسے شدت سے لگتی ہے. یہ اگر 3 علامات ہوں تو پھر یہ دوائی بڑی کارآمد ثابت ہوگی سینیکیولا. ہماری چونکہ ہومیوپیتھی کی کوئی بھی دوائی ہے اسے علامات کے مطابق استعمال کرنا ہے تو تب رزلٹ اس کا آتا ہے. تو اگر یہ 3 علامتیں اس کی ملتی ہوں تو یہ دوائی آپ دیں، اور اگر آپ کو پولی یوریا کا مسئلہ ہے، پیشاب زیادہ آتا ہے، تو وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. ایک نامی دوائی ہے فائٹولیکا. یہ عورتوں میں خاص کر کے پریگنینسی کے دوران اگر ان کو پیشاب کی تکلیف ہو، یعنی پیشاب زیادہ آتا ہو، پولی یوریا ہو ڈیورنگ پریگنینسی، تو پھر فائٹولیکا بڑا اچھا رزلٹ دیتی ہے. اس کے بعد اگلی دوائی ہے کاسٹیکم. کاسٹیکم بھی جیسے سیبل سیرولیٹا کی علامات ہے نا کہ رات کے وقت پیشاب زیادہ آتا ہے، اسی طرح کاسٹیکم میں بھی رات کے وقت پیشاب زیادہ آتا ہے، اور مریض جو ہے پیشاب خارج کرنے میں اسے دیر بھی لگتی ہے، یعنی کافی دیر تک وہ ٹوائلٹ کے اندر بیٹھا رہتا ہے اور رک رک کے پیشاب آتا ہے. تو یہ اسی طرح کی علامات سیبل سیرولیٹا میں بھی ہیں، لیکن اس میں صرف پراسٹیٹ گلینڈ والی جو علامت ہے وہ اس سے اضافی ہے، یعنی پراسٹیٹائٹس میں وہ دوائی بہت کارآمد ہے. اور اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی پیرالائز ہو جائے، یورتھرا کے اندر ہو جائے، یا کہیں بھی پیرالائسس کا مسئلہ ہو تو یہ دوائی بڑی کارآمد ہوتی ہے، یعنی فالج اگر ہو. مرکسال ایک دوائی ہے. اس کی علامت یہ ہے کہ جو ہی مریض جو ہے وہ کوئی بھی مشروب پیتا ہے، چاہے وہ سادہ پانی پیے یا کوئی جوس پیے، تو فوری طور پہ یا کوئی وہ کولڈ ڈرنک پینے کے فوراً بعد اس کو پیشاب آتا ہے. تو اس کی یہ ایک بڑی علامت ہے. اسی علامت کو دیکھتے ہوئے آپ اس دوائی کا استعمال کریں. ایک اور دوائی ہے میڈورینم، اس کا نام ہے.
جب آپ کی ساری دوائیاں فیل ہو جائیں، کوئی بھی دوائی کامیاب نہ ہو، تو پھر آپ میڈورینم دیں۔ میڈورینم کو انٹر کرنٹ ریمیڈی کے طور پہ دیں، اور پھر اس کے بعد جو بھی دوائی اس کی علامات کے مطابق بنتی ہو وہ دیں۔ صرف اس کی ایک ڈوز دے دیں 1 mg کی، تو پھر دوائی جو بھی آپ دیں گے وہ اثر کرنا شروع کرے گی۔ اور اگر مریض کی ہسٹری میں گنوریا ہو تو پھر تو یہ دوائی آپ سمجھیں کہ 100% آپ کی کامیاب دوائی ہے۔ ایک اور دوائی ہے ویسیکیریا نام ہے اس کا۔ اس میں علامات یہ ہیں کہ گردے کی درد اور مثانے کی درد اگر ساتھ ہو، اس کے پیچھے وجہ کوئی بھی ہو، نیفرائٹس ہو یا پھر کڈنی کی سٹون ہو یا کوئی بھی وجہ درد اگر ہوتی ہو مثانے میں یا گردے میں، اور ساتھ پیشاب کی بار بار حاجت ہوتی ہو، تو البیومن بھی آتا ہو پیشاب میں یا پھر بلڈ کے قطرے آتے ہوں، یہ اس کی علامات ہیں۔ اگر یہ علامات ملیں تو ویسیکیریا دوائی بڑی شاندار دوائی ثابت ہوگی۔ ایک آخری دوائی سلسلے میں ہے ورباسکم۔ اس میں پیشاب زیادہ آتا ہے، مقدار میں بہت زیادہ آتا ہے، لیکن قطرہ قطرہ آتا ہے، اور اس میں بھی پیشاب خود بخود نکل جاتا ہے۔ اور یہ علامات، اس کی 3 علامات اگر آپ کو ملتی ہیں کہ پیشاب بعض دفعہ خود بخود ہی نکل جاتا ہے، قطرہ قطرہ آتا ہے، اور مقدار میں بہت زیادہ آتا ہے، تو یہ 3 علامات اگر آپ کو ملیں تو پھر یہ دوائی بڑی کامیاب دوائی ہے۔ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو پیشاب کا کم آنا یا پیشاب کا زیادہ آنا، دونوں صورتوں میں اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں اس کی بھی اس ویڈیو کے سننے کے بعد آپ کو وہ کلیئر ہوگی۔ اور اس میں شعبہ ہومیوپیتھک میں جو میڈیسن استعمال کی جاتی ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ اگر آپ ان میں سے کسی بھی مسئلے کے شکار ہیں اور آپ نے اگر علامات کے مطابق دوائی لی تو انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا، اور اگر آپ کو فائدہ ہو تو دعا میں یاد رکھیں۔ تو انشاءاللہ اسی طرح کی اور ویڈیو آپ کی خدمت میں دوبارہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ بہت شکریہ۔